اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پہلی آیت سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 اور دوسری آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بشارت دی ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا من تاب و آمن، مگر جو تائب ہو گیا، جس نے توبہ کر لی گناہوں سے اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل کرتا رہا، نیکی کے کام کرتا رہا، برائیاں بالکل چھوڑ دی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی ایسے انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو گزشتہ گناہ اس نے کیے تھے، اب تو وہ گناہ کر نہیں رہا ہے، اب تو وہ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن جو گزشتہ زمانے میں اس نے اپنی عمر میں جو گناہ کیے تھے، اللہ اس کی توبہ سے خوش ہو کر ان کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل، کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر دے اور پھر نیکیوں کی طرف وہ راغب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ تو لہٰذا یہ بشارت ہے، دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے کبھی بھی انجانے میں یا جان بوجھ کر کوئی غلط کام نہ ہوا ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، ایسا تو کوئی انسان ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملتا۔ لہٰذا گناہوں کو بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان تائب ہو جائے، توبہ کر لے، جس گناہ میں وہ ملوث ہے یا جو گناہ اس سے ہو رہے ہیں جان بوجھ کر کے یا غلطی سے، ان کو وہ چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نیکیوں کی طرف ہی راغب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا، اور میں ان کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں ایسے انسان کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کے کام کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، مجھے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، اس سے وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یا معافی مانگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کے گناہوں کی کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے، اس کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ انسان نادم ہو جائے، انکساری کے ساتھ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں گناہوں کو نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہوں، میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کر دے اور پھر توبہ کے بعد اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرے، وہ کیسا بھی گناہ ہے۔ گناہ کے کام کس کو نہیں پتہ کون سی نیکی ہے، کون سا گناہ ہے۔
جو بھی منکرات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ گناہ ہیں، اور جن کو کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے والدین کی خدمت کرنا، ان کو اف بھی نہ کہنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ ان کو ڈانٹنا، ان کو بری باتیں کہنا یا ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو ترساتے رہنا، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اسی طریقے سے ہر عاقل بالغ آدمی کو یہ پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، تو لہٰذا گناہوں کو چھوڑ کر جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیاں بڑھاتے جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے گا اور ان کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو، آپ کا بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔